تحریک انصاف کی پارلیمنٹ واپسی. کیا صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ گیا ہے؟ پارلیمنٹ وزیر اعظم کے خلاف غلط بیانی پر کارروائی کرے، تحریک انصاف کا مطالبہ. وزیر اعظم کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک التوا اور تحریک استحقاق کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی؟ عمران خان سپریم کورٹ سے مایوس کیوں ہوئے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فیریا. آج کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کا بوائیکاٹ ختم کر دیا اور واپس پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کر لیا. ان کے مخالفین اور کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ ایک اور یو ٹرن کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہر فورم استعمال کیا جائے پریشر ڈالنے کے لیے. پیناما لیکس کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے I'm very thankful to عمران خان صاحب for being on the program. Thank you very much. خان صاحب دوبارہ ایک دفعہ پھر بوائیکاٹ کیا، پہلے بھی بوائیکاٹ کیا، پھر آپ آگے پارلیمنٹ میں. سو یہ کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کے فیصلوں میں، یہ آپ الزام لگ رہا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ کو ملتا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نئی کیمپین شروع کی ہوئی ہے یو ٹرنز کی. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب کیا ہے یو ٹرن کا. جب آپ ایک مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جو آپ اس مقصد کو سامنے رکھ کے راستے میں کمپرومائزز کرتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے. مثلا صلح حدیبیہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کمپرومائز تھی، لیکن وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تھی. تو جب آپ ایک مقصد اور مثلا ہمارا مقصد تھا دھاندلی کو ایکسپوز کرنا، اسمبلی میں گئے، عدالت میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، کہیں سے جب انصاف نہیں ملا ہم سڑکوں پہ آ گئے. ہم سڑکوں پہ کیوں آئے؟ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی جو 22 جماعتوں نے کہا، اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کرتے 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 اینڈ میں ہمیں دھرنا کرنا پڑا. وہ کیوں؟ ہم چاہ رہے تھے انویسٹیگیشن ہو. ایونچولی جو دھرنے میں سے ملی وہ جوڈیشل کمیشن مل گئی. ہم واپس اسمبلی میں چلے گئے، کوئی یو ٹرن نہیں تھی اس میں. اس باری کیا ہوا ہے کہ نواز شریف نے آ کے پکڑا گیا پیناما میں، انٹرنیشنل انکشاف ہوا، پکڑے گئے. ہم نے ان سے جواب طلب کیا. ہم نے نہیں، ساری اپوزیشن نے جو اسمبلی میں تھی، ہم نے ان سے جواب مانگا. انہوں نے نہ میں صحیح جواب دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ٹی او آرز کے اوپر ہمیں لٹکایا چھوڑا. اور ہمیں جب اسمبلی میں نہ پیک میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، نہ اس میں سے کوئی ریلیف ملی، نہ اسمبلی میں ٹی او آرز کے اوپر کوئی ملا. اور خواجہ آصف کی وہ فیمس سٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے، فکر نہ کریں میاں صاحب. تو اسپیکر نے پھر میری ریفرنس بھیج دی، نواز شریف کی ریفرنس ہی بھیجی. تو جب اسمبلی سے ڈسلوژن ہو گئے اور ہم نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس اسمبلی کا بوائیکاٹ کرتے ہیں جب تک پرائم منسٹر ہمیں جواب نہیں دیتا، اس کی تلاشی نہیں ہوتی. اب اس کا ایم سارا کیا تھا بوائیکاٹ کا؟ بوائیکاٹ کا ایم یہ تھا ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ایک پرائم منسٹر نے اسمبلی میں آ کے وہ جس کو اسمبلی کو جواب دے ہے، جواب نہیں دے رہا، اور آئیں بائیں کر رہے، طوطا مینا کی کہانی سنا رہے. آخر میں ہم سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں ہم کیوں اب اسمبلی میں گئے ہیں؟ سپریم کورٹ میں ایک اور بات کی، اسمبلی میں کچھ اور بات کی. جو اسمبلی میں بات کی وہ بالکل کانٹرڈکٹ کرتی ہے جو سپریم کورٹ میں کہا. یعنی اسمبلی میں جو چیزیں کہیں کہ ہمارے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہیں، منی ٹریل ہے، ہم سارا ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ گلف سٹیل سے ہمیں پیسہ کمایا جسے مے فیئر فلیٹ لیے. نہ سپریم کورٹ میں پتہ چلا نہ گلف سٹیل میں کوئی پیسہ تھا، 26 لاکھ درہم کا نقصان کر رہی تھی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس تھی اور منی ٹریل تھی. تو اسمبلی کو جھوٹ بول گئے، اور ادھر جا کے قطری کا خط آ گیا. نہیں ایک منٹ یہ نہیں، میں ذرا کلیئر کر دوں. وہاں کے قطری کا خط آ گیا، بالکل وہ ایک اور کہانی شروع کر دی. ان کے سارے لوگ بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز وہ موٹو گینگ منہ لال ہوئے ہوتے تھے جھوٹ بول بول کے، وہ سارا ایک کہانی سنا رہے، اور پتہ چلا قطری آ گیا. تو اب کیوں واپس گئے ہیں؟ کیونکہ ہم اسمبلی میں جا کے یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ یا آپ اسمبلی سے جھوٹ بول رہے تھے یا سپریم کورٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں, جواب دو. رائٹ, بٹ سر جو آپ نے یہ تحریک استحقاق و تحریک التوا, اس میں سوال یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو احترام ہے وہ مجروح ہوا ہے. تو پارلیمنٹ کو تو آپ خود نہیں مانتے رہے, آپ نے خود کا یہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے, آپ آتے بھی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں. سو جب آپ خود اس پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہیں لیتے اور بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں, تو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پہ وہ الزام لگائیں کہ آپ کیوں نہیں سنجیدہ لیتے؟ یہ آپ نے بات کی, یہی میرا مطلب ہے کہنے کا. کیوں پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے؟ جب پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آ کے آئین کہتا ہے کہ جواب دیا ہمیں. دیکھیں ڈیموکریسی ہے کیا؟ ڈیموکریسی میں گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کا تو پاس کوئی پاور نہیں ہوتی سوائے گورنمنٹ سے جواب لینے کے, اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم تو کوئی قانون نہیں بناتے, ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, ایگزیکٹو پاورز نہیں ہیں. ہم صرف ہمارا کام ہوتا ہے کہ اسمبلی کو ایک فورم استعمال کریں کہ گورنمنٹ جب کوئی قانون توڑتی ہے, جب کوئی ان کے منسٹر قانون توڑتے ہیں, جب پرائم منسٹر قانون توڑتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں آپ جواب دیں ہمیں اور عوام کو. اوکے, یہ ہمارا. اب ہم اسے جواب طلب کر رہے ہیں اور وہ آ کے اسمبلی میں جھوٹ بول دیتا ہے. اب اور اسمبلی میں یہ ہمیں جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. جب سپریم کورٹ میں گیا تو اسے پتا چلا کہ اب اس نے ڈاکیومنٹس دینی ہے, وہ تھی نہیں. ٹھیک, تو اب پوائنٹ کیا ہے؟ پرائم منسٹر نے اسمبلی کو ڈی ویلیو کیا ہے, اس کی ریلیونس ختم کی ہے, یا ہم کر رہے ہیں؟ میرا یہی تو پوائنٹ ہے کہ اگر اس طرح پرائم منسٹر نے اسمبلی سے مذاق کرنا ہے, اور جو رولنگ پارٹی ہے, جو نون لیگ ہے, جو اسمبلی میں میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بجائے پرائم منسٹر سے جواب طلب کرے, وہ الٹا اس کی حمایت کر رہی ہے, اور شریف خاندان کی کرپشن بچا رہی ہے نون لیگ اسمبلی میں بیٹھ کے. تو میرا یہی تو پوائنٹ ہے کہ جب اسمبلی ایسی ہو تو یہ اس اسمبلی کا کیا فائدہ پاکستانیوں کو؟ کچھ نکلے گا اس تحریک سے؟ آپ کے خیال سے کوئی اس کا کانکریٹ رزلٹ نکلے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے اس کا؟ رزلٹ تو نکل آیا ہے, اسمبلی میں نہیں نکلا. رزلٹ ہماری سڑکوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے سپریم کورٹ میں رزلٹ آ گیا. سپریم کورٹ میں کیا چیز ہوئی؟ نواز شریف کے وکیل نے کھڑا ہو کے کہا, پہلے تو جو گلف اسٹریٹ سے پیسہ بننا تھا, جس سے سارے یہ مے فیئر کے فلیٹ لیے گئے اور اربوں پتی, ان کے بچے اربوں پتی بن گئے اور کھربوں پتی بن گئے, تو وہ جو گلف اسٹیل سے پروفٹ بننا تھا, سپریم کورٹ میں پتا چلا وہ پروفٹ بنا ہی نہیں, بلکہ 26 لاکھ درہم کا نقصان کر رہی تھی. اب دوسری بات یہ بھی پتا چلا ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی کوئی نہیں ہے. تیسری بات یہ بھی پتا چلا کہ ان کے پاس ٹریلز, منی ٹریل کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا مے فیئر فلیٹ لینے کے لیے. ہم نے یہ سوال پوچھا نہ تھا, اور انہوں نے, اگر ان کا انکشاف نہ ہوتا پینما کی پیپرز کے اندر, انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں تھا کہ ہمارے فلیٹ ہے یہ مے فیئر کے. مریم نواز کا 2012 کا انٹرویو ہے کہ نہ میری نہ میری فیملی کی کوئی بھی پراپرٹی باہر نہیں ہے. انہوں نے وہ 2012 میں مریم کہہ رہی تھی, اسے کیا پتا تھا کہ 2016 میں انکشاف ہو جائے گا. جب انکشاف ہوتا ہے, اب پرائم منسٹر سے ہم پوچھتے ہیں بتائیں, وہ تسلیم کر لیتے ہیں, اب تک کبھی تسلیم نہیں کیا. جب تسلیم کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا کہتا ہے؟ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا. انہوں نے کہا جی 2006 میں. اب انہوں نے ثابت کرنا تھا, ثابت کر نہیں سکے. تو جو میں سمجھتا ہوں کیس جیتا گیا ہے. بٹ سر سپریم کورٹ نے تو ابھی تک یہ نہیں کہا کہ کیس جیتا گیا ہے, اور سپریم کورٹ اگر نیا بینچ بناتی ہے اور یہ والی تمام پروسیڈنگز خارج ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ میں کچھ اور کہا ہے, پارلیمنٹ میں کچھ اور کہا ہے؟ وہ تو یہی انتہا دے رہے ہیں کہ اب نئے سرے سے تمام کام ہوگا. نہیں, جو یہ کہہ بیٹھے ہیں وہ تو اب اویلیبل ہے نا. It's not null and void. اگر نیا بینچ بن گیا تو وہ ہیئرنگ بشک پھر سے شروع ہو. ٹھیک, لیکن یہ جو انہوں نے پیپرز دے دیے, یہ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پیپر رکھے ہیں. یہ تو نہیں اب زیرو ہو سکتے نا, قطری کا خط تو نہیں اب غائب ہو سکتا نا. یہ تو آ گئی ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ ہم کوٹ کریں گے. انہوں نے جو ابھی تک چیزیں دی ہیں اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا تھا پینما کے اوپر. نواز شریف
اور اگر جھوٹ بولنے کا مطلب کیا کہ جو پیسہ لنڈن کے فلیٹس کے لیے تھا وہ اس ملک سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے گیا ہے. جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ قطری پرنس کا لیٹر ہے جس کا پارلیمنٹ میں ذکر ہی نہیں کیا پرائم منسٹر نے. جو انسائٹ خبریں ہیں یا کچھ منسٹرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہوگا یا ہے کہ ہم اپنے یہ ان کانفیڈنس تھا, ہم اس کو بریچ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اس وقت نہیں بتا سکتے تھے. کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں 7 مہینے سے انہوں نے ملک کو کیوں نہیں بتایا قطری لیٹر کا؟ پھر دوسری چیز, نواز شریف نے تو کہا کہ جدہ سے پیسے گیا, اب یہ قطری لیٹر کے بعد قطر سے پیسہ گیا ہے مے فیئر. پہلے تو یہ جھوٹ, اب کون سا سچ ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو سچ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا ہے, یہ ہو گیا نا جی. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی بات فریہ کہ اس چیز سے تو اب ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر گلف سٹیل 26 لاکھ کا نقصان کر رہی تھی تو ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی مے فیئر کے بھی فلیٹ وہ گلف سٹیل کے نفع سے مے فیئر کے بھی فلیٹ لیے گئے, جدہ کی بھی سٹیل مل ادھر سے آئی, اور جو حسن نواز اربوں پتی کی پراپرٹی پہ بیٹھا ہے وہ بھی ادھر سے آئی. 34 کروڑ روپیہ 5 سالوں میں حسین نواز نے نواز شریف کو بھیجا وہاں سے. اس کا مطلب وہ بھی اس گلف سٹیل اس سونے کی مرغی کے انڈے ہیں سارے, یہ ہو گیا نا. تو جب گلف سٹیل نقصان کر رہی تھی تو اس کا مطلب کہ ان کی ساری سٹوری جھوٹ ہے. اس کا مطلب کہ یہ جو سارا پیسہ انہوں نے باہر بنایا ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو گیا ہے, اور اس لیے اسحاق ڈار کا اب ایفیڈیوٹ ویلڈ ہو گیا ہے. اسحاق ڈار کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں, قاضی فیملی, ادھر سے کیسے پیسہ گیا, ان کے اکاؤنٹوں میں بھیجا, منی لانڈرنگ کی, اس کا ایفیڈیوٹ ہے. اس نے میجسٹریٹ کے سامنے کہا کہ یہ بھی سچ ہے. اس ایفیڈیوٹ سے پہلے 1 سال پہلے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے جو رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ اس میں انوالو تھے بنانے میں, الیج کیا جاتا ہے. انہوں نے تو نہیں نا کانٹرڈکٹ کی, انہوں نے بی بی سی کو, وہاں آپ اربوں روپے کا آپ ڈیمیجز کر سکتے ہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹری غلط تھی بی بی سی کی؟ ٹھیک. انہوں نے تو ان کا پیر پکڑ لے کے پاکستان نہ دکھاؤ. ٹھیک. اس لیے, اور وہ ڈاکیومنٹری میں بھی وہی چیزیں ہیں, اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ میں وہی چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ پیسہ یہاں سے منی لانڈرنگ کیا, انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے, موٹر وے سے پیسہ نکالا. کیپٹلز اکیلیز ہیل ایک کتاب ہے ریمنڈ بیکر نے لکھی, اس کتاب میں اس نے بتایا کہ نواز شریف نے کدھر سے موٹر وے سے کتنا پیسہ نکالا, کمیشنز کھائیں, انہوں نے جو یہ باقی ان کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے یلو کیپ سکیم سے کس طرح پیسہ بنایا, انہوں نے یہاں سے پیسہ بنایا, منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے. اور خود ہی 1992 میں انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا, اکنامک ریفارم بل. اکنامک ریفارم بل یہ تھا کہ آپ یہاں سے ہنڈی سے پیسہ باہر بھجوائیں, ادھر سے ریمیٹنسز دکھائیں, کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کدھر سے پیسہ آیا. منی لانڈرنگ کو, کالے پیسے کو سفید کرنے کا انہوں نے طریقہ بنایا اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف جھوٹ بولا ہے, یہ جو اسمبلی میں جھوٹ بولا ہے اس سے ان کا سارا چیز ایکسپوز ہو گئی ہے. کرپشن, اس ملک سے جو پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں سب ایکسپوز ہو گیا. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف از بیک ان دا پارلیمنٹ, مگر اور سپریم کورٹ کے حوالے سے خان صاحب کیا کہتے ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. خان صاحب, سپریم کورٹ میں آپ نے اس کو اتنا بڑا لینڈ مارک قرار دیا کہ آپ نے اپنی کال واپس لے لی, جس کی جو بھی وجوہات تھیں. ابھی کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں فریہ, کال تو واپس لینی تھی. ہم اگر یہ جو سپریم کورٹ نے 1 نومبر کو جو ہیئرنگ میں جو باتیں کہیں, انہوں نے کہا کہ اونس ان کے اوپر, اگر آپ پبلک سروس میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ایسٹ نکلتا ہے جو آپ اپنی آمدنی میں نہیں دکھا سکتے, جو نواز شریف پینما کی یہ جو کمپنیز نکلی ہیں نیلسن نیسکال اور ان کی جو میفر کی پراپرٹیز ہیں, یہ دکھائی نہیں سکتے کہ انہوں نے ان کی آمدنی سے آئی ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں آپ کے اثاثے ہوں آپ کی آمدنی سے زیادہ, تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ بتائیں کہ کدھر سے آیا پیسہ. تو اونس آف پروف نواز شریف پہ, یہ انہوں نے فرسٹ کو کہا. انہوں نے کہا کہ ملک انتشار میں ہے اور ہم جلدی فیصلہ کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ
नाखुश भी थे वो आपकी एट वन पॉइंट आपसे भी नाखुश थे वो नहीं वो ये कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने कहा मुल्क इंतशार में और हम ये जल्दी फैसला करना चाहते हैं, तब अगले दिन हमने रोकना था। तो हमने फैसला किया कि अगर वो तलाशी लेने के लिए तैयार हो गए सुप्रीम कोर्ट, तो हम यही चाह रहे थे, तो हमने ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई। जो चीज़ें सामने आई, नवाज शरीफ को अपनी पूरी स्टोरी बदलनी पड़ी, ये कतरी शहजादा आ गया, और भी बड़ी चीज़ें सामने आई कि जी वो दुबई का, उन्होंने कहा जी वो गल्फ स्टील में हाँ 26 लाख दिरहम का नुकसान था, लेकिन किसी ने वो पैसा दे दिया हमें। अब पता नहीं किसने, बड़े इनके लिए हाथम ताई हैं लोग, बड़े खुले दिल के हैं, इनको 26 लाख दिरहम भी कहीं से आ गया, उसके ऊपर नफ़ा भी आ गया। फिर कतरी शहजादे ने इनको 13 साल अपने 4 लंदन के अपार्टमेंट्स में रहने दिया, 93 से 2006 तक। अब 13 साल लंदन की उन अपार्टमेंट्स का रेंट ना लेने का मतलब कि इनको कम से कम 1.5 अरब रुपए का फायदा कराया है। अब 13 साल की 4 जो लंदन की अपार्टमेंट्स है, उनका अगर रेंट निकालें तो कम से कम 1.5 अरब बनता है। तो 1.5 अरब में वहां रहा है। फिर 2006 में वो कतरी ने कोई सेटलमेंट की बड़े मियाँ साहब के साथ, और वो सीधा हुसैन नवाज को पहुंच जाती हैं। और आपको पता है 2006 में इन 4 अपार्टमेंट्स की क्या वैल्यू थी? $40 मिलियन। मस्ट बी ठीक। 4 अरब रुपए उनकी वैल्यू थी। तो कोई पता ही नहीं, उसने दे दी इनके सीधा हुसैन नवाज को। ये मानने वाली बातें हैं, कोई मान सकता है ये? तो इनका फिर जो अल तौफीक की जजमेंट आई 99 में, इन्होंने इनकी मिल थी, इनकी हुदैबा पेपर मिल थी, उसने डिफ़ॉल्ट किया। तो डिफ़ॉल्ट में वो लंदन के हाई कोर्ट ने इनकी 4 अपार्टमेंट्स अटैच कर दी। अब मुझे ये बताएं कि कभी अपार्टमेंट्स आपकी ना हो तो अटैच कोई कर सकता है? ये मानने वाली बात है? यानी मेरा घर कोई और अटैच कर सकता है किसी और डिफ़ॉल्ट पे ही हो सकता है? तो वो किसी ने, यानी फिर $34 मिलियन की सेटलमेंट हुई। $34 मिलियन की सेटलमेंट, पता ही नहीं किसने दिए पैसे। वो भी कोई हातम ताई आ गया होगा, कोई अरब शहजादा आ गया होगा। मुझे तो बार बार वो उसकी बात बड़ी पसंद आती है सिराजुल हक की। उसने कहा हमें तो अरब खजूरों और आब ज़मज़म से टरकाते थे और इनको पता नहीं अरबों रुपए के तोहफे देते थे। राइट। सो बट सर, तो ये सारी चीजें अदालत में आई ना, ये लेकिन अभी उसका कोई नतीजा तो नहीं निकला। वो तो फैसला ही नहीं हुआ। और वो अगर दोबारा चीफ जस्टिस नए होंगे, जैसे सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि फिर बैठना ही नहीं चाहिए था चीफ जस्टिस को, अगर बीच में रोकनी थी समान। ये मायूसी है। ये देखिए, मैं मायूस हुआ, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैंने तो कहा था, हमने क्यों कमीशन नहीं मानी? अच्छा ये भी कहते जी एक और यूटर्न। So that's a question, जुडिशल कमीशन मांग के आपने कहा नहीं चाहिए। सुने ना, जुडिशल कमीशन तो या पहले बना देते, वो तो सुप्रीम कोर्ट बना सकता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद हेयरिंग कर दी, और हमारी तो हेयरिंग कंप्लीट हो गई थी, हमने जो कहना था वो हम कह चुके थे। राइट। तो या तो कमीशन शुरू में बना देते तो वो हेयरिंग कर लेती। जब कंप्लीट हो गया, 2 ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की सारी हेयरिंग रह गई थी। इन्होंने अब जवाब देना था ना, तो इनके कोई 3 घंटे रह गए थे। तो जब 3 घंटे रह गए थे, उसके बाद फैसला था, तो उसके बाद कहना कि आप कमीशन बना दो। तो क्या हुआ है फिर आपके ख्याल से? व्हाट हैपेंड? मैं ये नहीं जानता हुआ क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं मैं मायूस हुआ, क्योंकि मैं समझता था कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन और लग जाने थे, तो वो हेयरिंग करके खत्म कर देते। So, अब क्या होगा फिर? सुप्रीम कोर्ट आपको कोई उम्मीद है? जुडिशल कमीशन आपको अब नहीं चाहिए? मैं तो अब कुछ नहीं कहता ना कि क्या जो भी उनकी वजूहत होगी, कि एक तरफ खुद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा मुल्क इस बुरहान में है, इस क्राइसिस के, और फिर अगर बुरहान में था तो उन्होंने खुद भी कहा कि हम जल्दी इसकी करेंगे। और उसके बाद फिर जब वो आने लगा टाइम फैसले का, तो उन्होंने फिर आगे कर दिया। कोल्ड फीट हो गए सुप्रीम कोर्ट को। मैं अब ये क्या आपने कहा 4 जजेस पुराने होने चाहिए। Is this the way forward now? सुन लिया ना, ठीक। केस तो खैर ये तो नए चीफ जस्टिस के ऊपर है, लेकिन केस तो सारा सुना गया है। इस तरह की कोई मिसाल है कि केस बीच में रुक जाए बिकॉज चीफ जस्टिस जा रहे हैं? कैन यू रियली, ये आप लोगों को अंदाजा था कैसा हो सकता है? मैं आपको सच बताऊं, मैं तो समझ रहा था कि ये अब फैसला होगा और तारीखी फैसला होगा,
اور میں تو جو عدالت میں ہو رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ڈیفینس ہی نہیں ہے. نواز شریف کا تو کوئی ڈیفینس ہی نہیں تھا. اب قطری شہزادہ کا خط یہ کوئی ڈیفینس تو نہیں ہو سکتا. وہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نہ کسی کو ہے بھی نہیں, یعنی کسی کو لکھا بھی نہیں ہوا, ایسی خط پڑا ہوا ہے. اور پھر اس کے اندر جو چیزیں لکھی میرے باپ نے, وہ شاید اس نے کہا تو میں نے سنا تو پتہ نہیں کیا کبھی, یعنی میں شوق ہو گیا کہ ان کا ڈیفینس ہے ہی نہیں. اور پھر کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں قتل ہے, وہ کہہ رہے ہیں نواز اسمبلی میں. یعنی اتنا یہ ان کا لگا مجھے ایسے کہ نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سپریم کورٹ میں آئے گا. وہ تو اس طرح کے بیان دیے اسمبلی میں, جھوٹ بول دیا, یہ ہیں دستاویزات, جس سے وہ فلیٹ لیے گئے, بڑی کانفیڈنس کی مار دی, اور پتہ چلا کہ پھٹا پہاڑ نکلا چوہا. رائٹ. سو اب سپریم کورٹ کے بعد اگین کمنگ ٹو دا پارلیمنٹ, کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی بارگیننگ کرنی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, اس لیے وہ پارلیمنٹ میں آئے, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, آپ تو پارلیمنٹ میں آئے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں گے, اینڈ اس کا یہ نکلے گا. دیکھیں اب پیپلز پارٹی کا میں تو نہیں جانتا ان کا سچویشن کیا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کے اندر دو مختلف رائے ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کوشش یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں پینما کو, اور ایان علی اور وہ جو ڈاکٹر عاصم اور ایک آدھ اور کوئی سمجھوتا کر کے تو اپنے مطلب پورے کریں, مکمکا کریں, یہی ہے نا, گیو اینڈ ٹیک کریں. ایک تو یہ ہے, ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اعتزاز حسن جیسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو جائے اور یہ نواز شریف کا احتساب ہو. ایک یہ بھی لوٹ ہے. میں نہیں جانتا کہ کون پریویل کرے گا اینڈ میں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو بھی پینما کے لیے نواز شریف کے ساتھ جائے گا پولیٹیکلی وہ مر جائے گا, کیونکہ عوام کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے. آپ کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھ لیں, آپ کہیں بھی انڈیپینڈنٹ سروے کریں, میں چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ 100 لوگوں سے دیہات میں پوچھیں, شہروں میں پوچھیں, 100 لوگوں سے پوچھیں نا کہ کیا نواز شریف نے اس کرپشن کی ہے پینما میں, 99 کہیں گے کری ہے. اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں, یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے افسوسناک چیز ہے, اگر آپ انہی سے پوچھیں 100 سے کہ کیا یہ پکڑا جائے گا, 99 کہیں گے نہیں پکڑا جائے گا. پبلک اوپینین ساری کہتی ہے کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ پکڑا گیا اس میں. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ کیا اس کو سزا ملے گی, سارے تقریباً کہتے ہیں نہیں ملے گی. یہ بڑی انڈائٹمنٹ ہے فریہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ انڈائٹمنٹ ہے ہمارے انصاف کے نظام پہ. یہ ہمارے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا, یہ ہماری تباہی کا سبب ہے. So you are also in the 99% who thinks کہ نہیں ہوگا. نہیں, میں پبلک کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ کیس جا رہا تھا, میرے خیال میں نواز شریف نکل ہی نہیں سکتے اس میں سے. رائٹ, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے طیارہ حادثہ پی آئی اے کا. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. ورلڈ ویو پر اگر آ جائیں خان صاحب, امریکہ میں چینج ہو رہی ہے قیادت, پاکستان میں عسکری قیادت تبدیل ہوئی ہے, اور تبدیلیاں بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ, ستاج عزیز صاحب وہاں پر گئے, جو حالات رہے, فورن پالیسی کس طرح جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ نون والے بڑے خوش ہیں کہ جی دیکھیں آرمی چیف چینج ہو گیا, بڑے چھاتی نکال کے پھر رہے ہیں کہ جی نیا چیف جسٹس آ رہا ہے, چھاتی نکال کے پھر رہے ہیں. مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ کیا پرانے آرمی چیف نے کوئی ان کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا نقصان پہنچایا, اس نے کیا غلط کام کیا ہے کہ اگر نیا آرمی چیف آیا تو اب ہم کانفیڈنٹ ہے, تو پہلا تھا تو کوئی پتہ نہیں ان کے لیے وہ کیا کر رہا تھا ان کے لیے. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے بلکہ سیکیورٹی لیک جو ہوئی تھی اس کے اوپر آرمی کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ فوج کو بدنام کر دیا نا. وہی چیزیں جو نریندر مودی فوج کے متعلق کہتا ہے, یا یہ افغانستان کہتا ہے, یا امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتی ہے, وہی کہہ رہا تھا ان کی جو سیکیورٹی لیک میں جو نون لیک کی, یہ گورنمنٹ کی جو ورژن آیا ہے جو سارے دنیا میں فلیش ہوا, تو اس نے تو کچھ نہیں کیا. جو پرویز رشید صاحب کا استعفیٰ تھا وہ اہم نہیں تھا. وہ تو ایسی انہوں نے
ड्रामा किया ना, लेकिन एक्चुअली बड़ा सीरियस चीज थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों खुश है कि वो जनरल रहील चला गया तो जनरल बाजवा आ गए, कि पता नहीं जिस तरह कोई इनकी जीत हो गई है। मेरे ख्याल में फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है, पूरी कोशिश की है नवाज शरीफ ने हमेशा फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाने की, ये पूरी कोशिश की है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की। फ़ौज ने अभी तक रेजिस्ट किया और मेरे ख्याल में रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म चली जाएगी और जिस तरह पंजाब पुलिस का हाल हुआ है, वही फ़ौज भी तबाह कर देंगे ये। अगर पख्तूनख्वा की पुलिस आज पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस है, और मैं कहता हूँ किसी को सर्वे करवा दो, सिर्फ इसलिए ना कि ये प्रोफेशनल है, हम कोई इंटरफेयर नहीं करते। उसकी अपना सेटअप है, कोई उसके अंदर भर्तियां नहीं करवाता, भर्तियां सारी NTS पे होती हैं, नेशनल टेस्टिंग सर्विस पे, कोई सिफारिश नहीं है, वो ज़बरदस्त पुलिस बन गई है। तो उसी तरह अगर आपने तबाह करना है, सारे इदारे नवाज शरीफ ने तबाह किए हैं, एक इदारा नहीं चल रहा। अब उसको सिर्फ डर 2 से है, सुप्रीम कोर्ट से और फौज से, कि फौज कंट्रोल में नहीं है। डर तो ये फौज ने किया तो कुछ नहीं है, हाँ जनरल मुशर्रफ ने किया था, इसने तो कुछ नहीं किया। तो ये तो अच्छी बात है कि कुछ नहीं किया, क्या कर सकते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल होनी चाहिए फौज, तो लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं चाहता, ये पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, इंटरफेयर करके तबाह। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसने हमला करवाया था। याद रखें, किसी के कोई इसकी मिसाल ही नहीं है डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में भी नहीं, कि चीफ जस्टिस बैठा हुआ है और डंडे लेके इनके गुंडे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ये इसकी कोई मिसाल है? तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता वो चीज़ जो इसके कंट्रोल में ना हो। ये तो ऑपोजिशन को भी कंट्रोल करता है, हमें डराने के लिए मेरे ऊपर केसेस किए हुए, मेरा कोई पता नहीं 4-5 इलेक्शन कमीशन में केस, अदालत में चले गए मेरे, जिस पे वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आप भागे हुए हैं, आप आते नहीं है जवाब देने। जवाब तो दे उनके पास है कि उनसे पूछे पहले जवाब कि मेरा कौन सा इंकशाफ हुआ है, मेरी कौन सी कोई नई चीज निकली है, मेरे तो सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, मेरे तो 2011-12 से मैंने सारी वेबसाइट पे अपने एसेट्स लगाए हुए हैं, मेरा तो सारा कुछ मेरे नाम पे है, तो मेरा कौन सी कोई नई चीज निकली है। नवाज शरीफ तो वहां पकड़ा गया कि पैनामा में इंकशाफ, तो होना तो उसका चाहिए था, और स्पीकर ने मेरा रेफरेंस दिया। 12 वो ये सिर्फ डराने के लिए, ब्लैकमेल, ये इनकी सारी कोशिश होती है कि जो इनके खिलाफ खड़ा हो उसको या पैसे देके खरीद लो और या उसको ब्लैकमेल करो। अब खुर्शीद शाह है, उसका केस है नैब में, क्यों नहीं वो नैब में केस परसू करते? उसका तो नैब में केस है, मेरा सारी FBR सारों को लगाया, मेरी सारी ज़मीनें चेक कर रहे हैं, सारे एसेट्स चेक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कुछ मिल जाए इसका मुंह बंद करने के लिए। राइट, सो नाउ कमिंग टू सरताज अजीज साहब, काफी ह्यूमिलिएशन वहां पे नजर आई। क्या नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन? यू वांट गुड रिलेशंस? काफी नहीं, बहुत ह्यूमिलिएशन हुई। और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कौम जब तक अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करता। इनको नहीं पता था कि हर फोरम के ऊपर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, नवाज शरीफ से दोस्ती और पाकिस्तान को बुरा भला कहना, पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहना, तो ये पूरी ट्रेंड नजर आ रही थी। और जो उन्होंने जब सार्क कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया, तो उनको 10 दफा सोचना चाहिए था कि अमृतसर में भेजने का, किसी को भेजते तो डिप्लोमेट को भेज देते। अब एक अपने सीनियर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के आदमी को भेज दिया, सरताज अजीज को। उन्होंने इतना उसको जलील किया, पाकिस्तानी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, होटल में बंद कर दिया उसको। अमृतसर वो जा रहा था गोल्डन टेम्पल देखने, वहां नहीं जाने दिया। इससे ज्यादा क्या जरूरत होगी? राइट, एब्सोल्युटली सर। अब कमिंग टू दिस एयर क्रैश, कल हमने एक प्रोग्राम किया विक्टिम्स के साथ, वो थोड़े से नाराज हैं आपकी गवर्नमेंट से। एक तो वो कंप्लेन करते हैं कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर आए तो डेड बॉडीज को देने में डिले किया गया, ये वो वहाँ के जो लवाहिकीन हैं वो कह रहे हैं, जिस वक्त खटक साहब का दौरा था। दूसरा वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं है, जबकि ज़्यादातर इफेक्टीज वहीं उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उनकी मैं आपको जज्बात बता रही हूँ जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहे। देखिए, वो बेचारे उन लोगों को जज्बात तो होंगे ना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, यानी खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर अल्लाह ऐसी चीज़ ना गुजारे, तो गुस्सा होगा। लेकिन आतिफ खान हमारे मिनिस्टर गए थे वहाँ, राइट, और यानी इससे ज़्यादा क्या करें, क्योंकि इसमें कोई जो कॉम्पनसेशन पैकेज है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ करेगी? क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, उनको अब कोई संभाल नहीं सकता। एक बच्ची है जिसकी पूरी फैमिली उसमें
جو ہے شہید ہو چکی ہے. اس کو ان کو بالکل کمپنسیٹ کرنا چاہیے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے. عموماً ایئر لائن کمپنسیٹ کرتی ہے. رائٹ. لاسٹ کویسچن, جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 2017 میں الیکشن ہو سکتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ الیکشن 2017 میں اب ہوں گے؟ 2018 میں تو ہونی ہے. میرے خیال میں نواز شریف کا اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے, اور کیونکہ نواز شریف نے ریزائن نہیں کرنا تو مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ بھی چلی جائے گی, اور ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں اب 2017 کے الیکشن کے لیے. So you think elections are in 2017? ہم تیاری تو کر رہے ہیں, آگے جاتا ہے چلا جائے, لیکن ہم تیاری کر رہے ہیں اب اپنی پوری. Right. Thank you very much, Khan Saab, for being on the program. Do give me your feedback on my Facebook page or on my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہر آواز آپ تک اب تک